بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے چند باتوں کی مزید وضاحت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل کے خطبہ جمعہ میں ہوگی، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر انتظام 6000 سے زائد مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے موضوع کے اوپر خطبہ جمعہ پڑھایا جائے گا، اور عوام کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آگاہ بھی کیا جائے گا اور اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دیگر دینی اور مذہبی جماعتوں کو بھی کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے مساجد اور مدارس میں اسی موضوع کا انتخاب کیا، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، مجلس احرار ہو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو۔ معزز سامعین گرامی قدر، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈفرنس آف اوپینین اور اختلاف رائے کو سمجھنے کے لیے اور اختلاف رائے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یا اختلاف رائے کو قبول کرنے کے لیے انسان کے دلوں کو اور دماغوں کو فراخ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے کل سے علماء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اپنی گزارشات کو سامنے عوام کے رکھا، تو ایک خاص سیاسی جماعت نے بہت زیادہ اس حوالے سے نیگیٹو کمنٹس کیے، علماء کی توہین اور ہردہ سرائی تک کے لیے وہ تیار ہو، یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ آپ ریویو میں جائیں، آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، گویا کہ وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ ابھی تک کسی عالم دین نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگایا ہو تو ہمارے سامنے لے کے آئیں، تو خام ہاں اس قسم کی باتیں کرنا یہ لغو ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ وہ FIR ہے جس حوالے سے اگر آپ ہمارا نقطۂ نظر سمجھیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس فیصلے میں کیا غلط باتیں ہیں۔ آپ کو ہماری بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ آپ خود چیف جسٹس صاحب سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تو فریڈم آف سپیچ کے قائل ہیں، لیکن آپ خود وکیلوں کو بولنے بھی نہیں دیتے۔ آپ نے مدعی کو بھی بولنے نہیں دیا، مدعی کے وکیلوں کو بھی نہیں بولنے دیا، سرکاری وکیلوں کو بھی نہیں بولنے دیا، اور آپ نے یک طرفہ فیصلہ ایسا کیا۔ یہ جو FIR ہے میں پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ یہ اسکرین کے اوپر چل جائے گی۔ پہلے دن جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جی 298 بنتی نہیں، 295 بنتی ہی نہیں، پہلے دن سے اس FIR کے اوپر 298 295 لگی ہوئی ہے۔ ہاں، قرآن ایکٹ بھی لگا ہوا ہے، لیکن قاضی صاحب نے اس سارے کے سارے مقدمے کو قرآن ایکٹ کے اوپر ڈیل کر لیا، جبکہ اس مقدمے کا مدعی بھی جب درخواست دیتا ہے اس کی ابتدا کے جو لفظ ہے وہ 298 اور 95 ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے اور قرآن ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علماء کو، آپ عوام کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اعتراض کیا۔ بنیادی طور کے اوپر اس فیصلے کی انگلش جب کاپی آئی تو بہت سے لوگوں نے کہا جی اس کی ٹرانسلیشن کروائے، ہمارے وکلاء کے پینل نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کروا لی، لیکن اسی اسنا میں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی اردو ٹرانسلیشن آ گئی، تو ہم نے اسی کو چلایا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہم نے اس ٹرانسلیشن کے اندر یا ترجمے کے اندر کسی بھی قسم کی ڈنڈی ماری ہے۔ جو سپریم کورٹ نے خود کی ہے، آپ وہ ٹرانسلیشن اٹھا کے پڑھ لیں۔ اس میں قاضی صاحب کا جو مقدمہ ہے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اس مقدمے میں 298 ہے ہی نہیں، 295 ہے ہی نہیں تھی، اس میں صرف قرآن ایکٹ تھا۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں کسی کتاب کا بین ہونا یا پابند ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کتاب کے اندر اگر تحریف قرآن شامل ہو، توہین رسالت شامل ہو، یا وہ قانون کی کسی شق کو وائلیٹ کر رہی ہو، تو یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کا نام ممنوعہ کتب کی لسٹ میں ہو۔ اور پھر یہاں پہ مدعی مقدمے نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ کتاب بھی، تفسیر صغیر بھی 2016 سے بین ہے، تو یہ مقدمے میں جملے لکھنا کہ ایسا جرم کہ جس کے بارے میں قانون 2022 میں بنا ہو اور وہ جرم 2019 میں ہوا ہو، تو یہ سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ کس طرح سمجھ لیجیے، 298 کے اندر قانون یہ کہتا ہے، 298 کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن حاصل کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے ٹرانسلیشن سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ پرسن آف قادیانی گروپ calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith, any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refer to his faith as Islam۔ کتنی عام فہم بات ہے۔ کوئی بھی احمدی ہو، قادیانی ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو، یہ امتناع قادیانیت ایکٹ ہے، اس کی سزا 3 سال ہے۔ اور اسی طرح 295
اگر آپ 295 بی پڑھیں تو اس کے اندر ڈیفائلنگ کا جو لفظ ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر قرآن پاک میں تحریف کی جائے، پولوٹڈ کیا جائے، اس کے اندر معنوی تحریف کی جائے، حرفی تحریف کی جائے، تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ گویا کہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ 3 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزا ہے ان 2 شقوں کے تحت. 10 سال تک کی سزا ہے، بلکہ عمر قید تک کی سزا بھی موجود ہے. تو ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ تفسیر صغیر اگر جج صاحب کی نظر میں اس کے اوپر پابندی ان کے مطابق 2022 میں بھی لگتی ہے، تو تفسیر صغیر کو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اور ترجمے کے تحت پاکستان کے طول و عرض میں بانٹا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کو کیا پتا یہ قرآن پاک کا ترجمہ قادیانیوں کا ہے، اس کو قرآن سمجھ کے بانٹا جا رہا ہے. اور کیا قادیانی قرآن کو اپنی مقدس کتاب کہہ کے اس کی تبلیغ اور ابلاغ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے؟ یہ 298 میں نہیں ہے. یہی امتناع قادیانیت ایکٹ ہے. خدا را اس بات کو سمجھیے، نقطہ اختلاف سمجھیے. 298 یہ کہتا ہے کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے تبلیغ نہیں کر سکتا، اور یہ متفقہ اجماعی قانون ہے. میں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، قاضی صاحب آپ نے جو بات کی ہے، آپ بھی اختلاف رائے کو برداشت کریں نا، آپ بھی علماء کا نقطہ نظر سمجھیں. آپ نے ایک قادیانی کے مقدمے کے اندر آرٹیکلز کا ذکر کیا کہ ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیتھ کے مطابق اور اپنے فرقے کے مطابق اور اپنے گروہ کے مطابق تبلیغ کر سکے. آپ ایک قادیانی کے مقدمے میں اگر یہ ریمارکس دیتے ہیں تو 298 کہاں گئی؟ اور آپ اس کے لیے دلیل کے طور پہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین کی آیت 1400 سال کی ٹرانسلیشن میں کیا ہے کہ کوئی عیسائی کو جبری مسلمان نہیں کیا جا سکتا، یہودی کو جبری مسلمان نہیں کیا جا سکتا. کیا لا اکراہ فی الدین کا ٹرانسلیشن آج کے بعد ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور یہ جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی سپریم کورٹ کے فیصلے نے کون سی شقوں کو حذف کر دیا، اور بھائی ان دفعات کو حذف کیا اور عدالتی نظائر آپ سمجھے ثانوی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. عدالتی جو نظائر ہوتے ہیں نا، عدالتی مسالے اور یہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں، یہ بذات خود قانون کی حیثیت بھی رکھتی ہیں. اس لیے ہمیں اعتراض ہے. لا اکراہ فی الدین کا ترجمہ 14 سال میں کسی نے یہ کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. جی لا اکراہ فی الدین اس کو کہنے دیجئے. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ خاتم النبیین. اگر کوئی بندہ اس کے بعد کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی گروہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. آپ قاضی صاحب وہ آرٹیکل ذکر کر رہے ہیں اور لا اکراہ فی الدین کی آیت اس طبقہ فکر کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں جس کو رسول اللہ کہتے ہیں یہ دجال ہیں اور کذاب ہیں، اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کہ یہ جعل سازی کا مقدمہ نہیں ہے. تو کیا ہے یہ جعل سازی نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں اور کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ کہ میں اللہ کے ایک بندہ اٹھے اور کہے میں آج کہوں کہ میں معاذ اللہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں. کیا پاکستان کا آئین اور قانون اور اسلام اور شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ قطعاً نہیں دیتی. یہ آلریڈی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں. یہ 30-40 سال سے یہ مسئلہ قادیانیت کا اس ملک میں حل ہو گیا کہ وہ غیر مسلم ہے. اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، اقلیتوں کے حقوق لے لیں. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اور آپ کے اس فیصلے کے اندر یہ بات تو آپ نے بھی لکھ دی کہ وہ تفسیر صغیر بانٹ رہا تھا، اگر اس کتاب کے اوپر پابندی نہ بھی ہو، وہ بانٹ رہا مسلمان قرآن کا ترجمہ کر کے 298 حذف کیسے ہو سکتی ہے؟ 295 بھی حذف کیسے ہو گئی؟ کیوں حذف کی گئی؟ اور آپ نے ماتحت عدالتوں کو بھی یہ بات کہی کہ آپ یہاں پہ 298 بنتی نہیں ہے، 295 بھی بنتی نہیں ہے، اور آپ نے وکلاء کو مقدمہ بھی نہیں لڑنے دیا کہ جو آپ کے سامنے دلائل رکھ سکیں، جو آپ کے سامنے آپ نے جس طرح سیاستدانوں کو ڈیل کیا خاموش ہو جاؤ چپ کر دو پکڑوا دوں گا، اسی طرح اس مذہبی اور سینسیٹیو معاملے کو بھی ایسے ڈیل کیا. قاضی صاحب یہ بات انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اگر کوئی قادیانی قرآن کی تفسیر بانٹ رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے. اتنی عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے 298 کو کس اصول کے تحت حذف کیا؟ یہ اگر آج حذف ہو گئی تو پھر تو آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہے. اور کیا اگر ایک قادیانی کو یہ اجازت 298 حذف کر دیا گیا تو امتناع قادیانیت سمجھے ایکٹ ختم ہو گیا. مطلب آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بعد میں عدالتی نظائر ہیں، وہ بھی دلائل ہیں، وہ بھی ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس سلسلے کے اندر آپ کو بھی اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ فیصلہ انا نحن نزلنا الذکر
کہ جی کوئی بندہ تحریف کرنا شروع کر دے، چاہے جی اللہ نے قرآن کی حفاظت کی قسم اٹھائی، اب قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تو ایسی ٹرانسلیشن قرآن پاک کی کسی نے نہیں کی۔ آپ علماء کے اوپر تو یہ اعتراض کرتے ہیں جی علماء کو انگلش سمجھ نہیں آئی، علماء کو انگلش نہیں آتی۔ تو قاضی صاحب میں بڑے ادب اور احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ججز کو عربی آتی ہے؟ کس کو آتی ہے؟ ہمارے دین کے طالب علموں میں سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ انگلش میں گفتگو کر لیں گے، لیکن آپ کے شعبے میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے پہلی کلاس کے طالب علم کے ساتھ عربی میں گفتگو کر سکے۔ تو آپ نے بھی قرآن کی آیات کو جہاں پہ بغیر سیاق و سباق لگایا، وہ ان کا موقع و محل نہیں ہے۔ میں پاکستان کی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ علماء کے مقدمے کو سمجھا جائے اور ایک خاص پارٹی کی حمایت میں یہ پروپیگنڈا نہ کیا جائے کہ یہ علماء جی عمران خان کے حامی ہو گئے ہیں، یہ علماء جی فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ علماء قتل کے فتوے۔ ہم نے کس کے اوپر قتل کا فتویٰ لگایا؟ کس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا؟ پاکستان کے آئین نے قادیانیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آپ اس آئین کو ختم کر دیں۔ اگر آپ کو قاضی صاحب پسند نہیں ہے 298C کو ختم کریں، جس کے اندر قادیانی کو اجازت ہی نہیں ہے، ایک قادیانی کے خلاف مقدمہ، اور اس مقدمے کے اندر آپ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں کہ ہر مسلک کو، ہر گروہ کو ابلاغ کی، تبلیغ کی اجازت ہے۔ تب اجازت ہے اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھے، تب اجازت ہے، تب ان کے پاس اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ لیکن آپ ایک جنرل ریمارکس دے رہے ہیں جس سے معاشرے کے اندر بہت بڑے ایک ڈیفائنڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اور ڈیسائیڈڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایسی ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ابہام پیدا کرتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو مستقل ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی سمجھ لیں تفسیر صغیر ممنوع ہو یا نہ ہو، تب بھی 298C آٹومیٹک لگتی ہے، خود بخود لگ جاتی ہے، اس کو الگ سے ثابت نہیں کرنا۔ ایک قادیانی نے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ بانٹا تحریف شدہ، جس کے اندر سورۃ 60 جگہ سنگین نوعیت کی وائلیشن ہے تفسیر صغیر میں، اور جہاں پہ سورۃ بقرہ کی ابتدا اور یہ نا والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک، اس آیت میں تحریف کر دی اور اس میں مسیح موعود کا ذکر کر دیا۔ جہاں جہاں رسول اللہ کا نام ہے وہاں مسیح موعود اس سے مراد لے لی جائے، تو یہ کیا اس کے اوپر 295B نہیں لگے گی؟ 295B بھی لگے گی، اور مدعی مقدمے نے ابتدا ہی 298C اور 295B سے کی ہے۔ اور آگے لکھا کہ قرآن ایکٹ، آپ نے کلی طور پہ کہا کہ قرآن ایکٹ کی سزا جو تھی وہ 6 ماہ تھی، اس نے 13 ماہ بھگت لی ہے، تو جو 3 سال اور لائف امپریزنمنٹ ہے اور جو عمر قید ہے اور 10 سال ہے وہ کہاں گئی؟ آپ نے ان دونوں شکوں کو جو حذف کیا ہے، علماء کے اور پاکستانی عوام کے اس کے بارے میں تحفظات ہیں، وہ کل ریویو پٹیشن میں بھی جائیں گے، لیکن ایسا ہر فیصلہ، ایسا ہر قانون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم نبوت کے اوپر آنچ کو آنے دے گا، اس کو پاکستان کی عوام قطعاً قبول نہیں کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔